کیا آپ جانتے ہیں کہ طاءاللہ شاہ بخاری ثانی کہلائے جانے والے علامہ احسان الہی نے سکوت ڈھاکہ کے موقع پر اپنے 4 ماہ کے بیٹے کو جلسے میں اٹھا کر یہ کیوں کہا تھا کہ میرا یہ معصوم بچہ ابھی مر جائے تو مجھے اتنا دکھ نہ ہوگا جتنا پاکستان کے ٹوٹ جانے پر میرا دل مغموم ہے۔ پاکستانی تاریخ میں پہلی مرتبہ بم دھماکے سے شہید ہونے والے علامہ احسان الہی ظہیر کس وجہ سے فوجی صدر جنرل ضیاء الحق کے خود ساختہ قانون شریعت کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس صدی کے بڑے شعلہ بیاں خطیب علامہ احسان الہی ظہیر سے ہمارے ملک کی اشرافیہ کو ایسا کیا خطرہ تھا کہ ان پر 100 کے قریب مقدمات بنائے گئے؟ اور ہاں، جب علامہ احسان نے بھٹو کے خلاف قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا تو انہیں کتنے ووٹ ملے تھے؟ اہل حدیث کے نامور عالم دین علامہ احسان الہی ظہیر کی سیاسی، ملی اور مذہبی جدوجہد کا مکمل ریکارڈ آج کی ایکسکلوسیو ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ آپ دیکھ رہے الیکشن واکس اور میں ہوں مناہل شیخ۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ سو لیٹس بگن۔ 31 مئی 1945 کے روز سیالکوٹ کے رہائشی حاجی ظہور الہی کے گھر میں بیٹے نے آنکھ کھولی جس کا نام احسان الہی رکھا گیا۔ چونکہ ان کا خاندان دیندار تھا، یہی وجہ تھی کہ ننھے احسان کو حفظ قرآن کے لیے مدرسے میں داخل کروا دیا گیا۔ انہوں نے صرف 9 برس کی عمر میں قرآن کریم حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ تب 9 سالہ حافظ احسان الہی ظہیر کو یہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ انہوں نے رمضان المبارک میں نماز تراویح میں قرآن مجید سنایا۔ احسان الہی ظہیر کو بچپن ہی سے خطابت کا شوق تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ، ان کے گھر میں مولانا عطاءاللہ شاہ بخاری کی خطابت کا چرچا تھا اور اس زمانے میں سیالکوٹ احرار کا گھر تھا۔ احسان الہی ظہیر نے دینی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اور وہ گجرانوالہ اور فیصل آباد کے مدارس میں زیر تعلیم رہے۔ مدارس عربیہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے فارسی، اردو اور عربی میں ماسٹرز کیا۔ بعد ازاں وہ سعودی عرب چلے گئے اور یہاں مدینہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے لگے۔ پاکستان واپسی پر انہوں نے خطابت و امامت کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کیا۔ انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کی شروعات 1968 میں جنرل ایوب خان کے خلاف تحریک چلانے سے کی۔ ایوب خان کے بعد یایا کے دور میں بھی انہوں نے اپنی تحریر اور تقریر کے ذریعے اقتدار کے مثبت نشینوں کو ٹارگٹ پر رکھا۔ سکوت ڈھاکہ کے بعد جب بھٹو صاحب پاور میں آئے اور انہوں نے بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا تو علامہ احسان الہی ظہیر نے بڑی شدت کے ساتھ بنگلہ دیش نامنظور تحریک میں حصہ لیا۔ اس موقع پر علامہ احسان الہی ظہیر نے اپنے 4 ماہ کے بیٹے ابتسام الہی ظہیر کو دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ اگر میرا یہ بیٹا کٹ جاتا، مر جاتا تو شاید مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا جتنا افسوس پاکستان کے ٹوٹ جانے کا ہوا ہے۔ جلد ہی انہوں نے ایک ایسے سیاستدان کی پارٹی جوائن کی جو اپنے جلسوں میں اعلان کیا کرتا تھا کہ میں بھٹو کو کوہالہ کے پل پر پھانسی دوں گا۔ علامہ احسان 1972 میں ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان کی تحریک استقلال میں شامل ہوئے تو حکومت نے ان پر قتل کے جھوٹے مقدمات بنا دیے۔ جلد ہی انہیں تحریک استقلال کا مرکزی سیکرٹری اطلاعات بنا دیا گیا۔ یاد رہے کہ ان دنوں میاں نواز شریف بھی تحریک استقلال کے متحرک کارکن ہوا کرتے تھے۔ علامہ احسان الہی ظہیر نے الیکٹورل پالیٹکس بھی کی۔ 1977 کے جنرل الیکشن میں وہ قصور 3 کے حلقے 91 سے پی این اے کے امیدوار تھے۔ وہ اپنے حریف امیدوار پیپلز پارٹی کے شفاعت خان کے 81,000 ووٹوں کے مد مقابل 34,925 ووٹ لے پائے اور ایم این اے بن کر پارلیمان تک نہ پہنچ پائے۔ یہ قصور کا وہی حلقہ ہے جہاں سے آج ان کے صاحبزادے ابتسام الہی ظہیر بھی انتخاب لڑتے ہیں۔ بھٹو دور حکومت میں علامہ احسان الہی ظہیر مسلسل قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتے رہے، لیکن پھر اپنوں کی بے وفائی کی وجہ سے وہ 1978 میں تحریک استقلال سے علیحدہ ہو گئے۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مسٹر بھٹو کے دور حکومت میں ان پر 95 سیاسی مقدمات قائم کیے گئے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں انہوں نے ختم نبوت کی تحریک میں بڑے جوش و خروش سے حصہ لیا۔ علامہ احسان الہی ظہیر بلا کے خطیب تھے۔ ان کا انداز خطابت ایسا تھا کہ سننے والا دنگ رہ جاتا۔ اپنی گرجدار آواز سے اقتدار کے ایوانوں میں لرزہ طاری کر دینے والے علامہ احسان الہی ظہیر کا شمار عالمی اسکالرز میں ہوتا تھا۔ عراقی صدر صدام حسین ہو، یاسر عرفات، قذافی یا پھر آل سعود، ہر ایک سے ان کی دوستی تھی۔ جنرل ضیاء کے مارشل لاء کے بعد انہوں نے فوجی صدر کی پالیسیوں سے کھل کر اختلاف کیا۔ تب وہ ایم آر ڈی کے سٹیج پر نظر آتے اور جنرل ضیاء پر خوب گرجہ برسا کرتے۔ پنجاب میں وہ جنرل ضیاء الحق کے سب سے بڑے مخالف خیال کیے جاتے تھے۔ وہ مارشل لائی نظام حکومت کو اسلام کے منافی قرار دیتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ضیاء الحق اپنے 10 سال اقتدار میں نہ ہی اسلام نافذ کر سکا اور نہ ہی جمہوریت۔ علامہ احسان نے 3 جماعتوں کو اکٹھا کر کے ایک سیاسی اتحاد بھی بنایا جو زیادہ عرصہ نہ چل سکا۔
फिर उन्होंने अपनी तमाम तर तवानाइयां अपनी जमात को सियासी कुव्वत बनाने में सरफ कर दी। उन्होंने ऐसे वक्त में जनरल ज़िया की आंखों में आंखें डालकर फौजी अमर को चैलेंज किया, जब मसलक अहले हदीस के नामी ग्रामी उलमा मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल ज़ियाउल हक के हाथों में हाथ डाले हुए थे और उनके कैंप में नजर आते थे। ये 23 मार्च 1987 का दिन था। अलामा एहसान कला लक्ष्मण सिंह लाहौर में एक बड़े जलसा आम में मौजूद थे। 11:35 पर अलामा की तकरीर जारी थी। उन्होंने अलामा इकबाल का ये शेर पढ़ना शुरू किया। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैग भी। अभी इतने अल्फाज ये अदा किए थे कि स्टेज पर उनके बाएं जानिब अचानक जोरदार बम धमाका हो गया। अलामा हबीबुर रहमान यज़दानी समेत कई लोग जाँ बहक हुए, जबकि एहसान इलाही ज़हीर एक हफ्ते तक जिंदगी मौत की कश्मकश में मुब्तला रहे। सऊदी किंग शाह फहद बिन अब्दुल अजीज की ख्वाहिश पर उन्हें फौरी तौर पर मिलिट्री अस्पताल राज मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी और यहाँ वो 30 मार्च को खालिक हकीकी से जा मिले। शेख अब्दुल अजीज बाज ने रियाज में उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। बाद अज़ां मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी नमाज जनाजा अदा की गई। सऊदी हुकूमत ने पूरे सरकारी एजाज के साथ उन्हें मदीना शरीफ में जन्नतुल बकी में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया। याद रहे कि मसलक अहले हदीस के अलामा एहसान इलाही ज़हीर पाकिस्तान के वो पहले मजहबी रहनुमा थे जिन्हें बम धमाके से उड़ाया गया। अलामा एहसान ने अपनी तबलीगी और तंजीमी मसरूफियात के बावजूद दुनिया की मुख्तलिफ जबानों में कई किताबें तहरीर की, जिनमें उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी शामिल है। उनकी कुतब का दुनिया की 8 से ज्यादा मुख्तलिफ जुबानों में तर्जुमा हो चुका है और चंद एक कुतब दुनिया की चंद बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों और तालीमी इदारों के निसाब में शामिल हैं। मोची दरवाजा लाहौर, लियाकत बाग रावलपिंडी, निश्तर पार्क कराची, करा कहना कासिम बाग मुल्तान, धोबी घाट फैसलाबाद और शेरावाला बाग गुजरावाला समेत पाकिस्तान का शायद ही कोई शहर हो जहां अलामा एहसान इलाही ज़हीर ना गरजे बरसे हों। चिन्योट के एक जलसे में उनकी तकरीर के दौरान बूंदाबांदी शुरू हो गई और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। जब इलामा ने देखा कि लोग बारिश की वजह से इस्तराब का शिकार हैं, तो उन्होंने अपने सर से जिना कैप उतार दी, आस्तीनें चढ़ा ली और अपनी गरजदार आवाज में बोले, तुम बारिश से भागते हो, बारिश क्या शय है? मुझे तो वो दीवाने चाहिए जो गोलियों की वो छाड़ के सामने डट कर खड़े हो जाएं। अवाम का यह सुनना था कि जो कोई जहां खड़ा था वहीं बैठ गया। आगा सोरिश काश्मीरी जब अलामा ज़हीर का खिताब सुनते हैं तो बेख्तियार गले से लगाकर दुआएं देते हैं और लिखने वाले ने लिखा है कि अलामा ज़हीर की खिताबत सुनकर महसूस होता है कि खूबसूरत अल्फाज लाइन लगाकर खड़े हैं और अलामा हुस्न इंतखाब करते चले जा रहे हैं। उनका अंदाज़ खिताबत देखकर लोग उन्हें अताउल्लाह शाह सानी कहा करते थे। एहसानुल्लाह ज़हीर ने अपनी जिंदगी में दुनिया के तमाम अहम ममालिक के दौरे किए। वो 20 के करीब किताबों के मुसन्निफ थे। उनकी जिंदगी की आखिरी किताब उनकी शहादत से सिर्फ 8 घंटे पहले मुकम्मल हुई थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मजहबी तंजीम सिपाही सहाबा के बानी मौलाना हक नवाज जंगवी की बायोग्राफी देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। अल्लामा गुलाम रिजवी नकवी की हिस्ट्री के लिए यहाँ नीचे और मोहम्मद शरीफ मरहूम की स्टोरी आपको यहाँ मिलेगी। वीडियो को लाइक शेयर करें, इलेक्शन बॉक्स सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।